وقت ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ ان سے بات کریں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ۔ مشروط پیشکش کر دی ہے عمران خان نے، کہتے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں الیکشن کی تاریخ پر، نہیں تو ہم اسمبلی تحریر کر دیں گے۔ پہلے تو ظاہر ہے یہ کہتے تھے پہلے تاریخ دیں پھر بات کریں گے، اب یہ آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تاریخ دے دیں الیکشن کی، تو اس آفر پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں آج تک تو پی ڈی ایم کا یہ موقف رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں گفتگو نہ کرنے کی بات جو ہے یہ غیر جمہوری بھی ہے اور غیر سیاسی بھی ہے، اور یہ رویہ رہا ہے خان صاحب کا اب تک۔ آج اگر انہوں نے اپنے رویے میں یہ تبدیلی کی ہے اور الیکشن کی تاریخ کی ضد چھوڑ کے انہوں نے بیٹھنے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے، تو میں ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ میں اپنی جماعت کا یا پی ڈی ایم کا موقف دے سکوں، لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ بات کرنے سے یا بیٹھنے سے جو ہے وہ انکاری نہیں ہوگی، کیونکہ زرداری صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور میاں صاحب بھی، انہوں نے ہمیشہ جو ہے سیاسی معاملات کے اوپر بات کرنے اور سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے پہ وہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو آگے چلاتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب ایک ایسے وقت میں یہ پیشکش کر رہے ہیں عمران خان صاحب جب آپ کی کولیشن میں ہیں تو 13 جماعتیں، لیکن پیپلز پارٹی اور آپ ایک اس کا بڑا حصہ ہیں۔ کل پرسوں سے جو بیانات آ رہے ہیں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں لیکن ہوتی ہیں تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا، جبکہ آپ لوگوں کی نون لیگ کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے، عدم اعتماد لے آئیں گے، گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں یہ آفر ظاہر ہے پیپلز پارٹی مفاہمت کی بات زیادہ کرتی ہے، ڈائلاگ کی بات زیادہ کرتی ہے، تو دو رائے تو ہیں آپ کی کولیشن میں، تو اس آفر کو پیپلز پارٹی مختلف دیکھے گی پھر؟ نہیں، ہماری دو رائے نہیں ہے۔ ہم اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کے بائیک آؤٹ کے کبھی بھی جو ہے وہ حامی نہیں رہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم اس عمل کو جو ہے وہ بالکل غلط سمجھتے ہوئے اس کی مذمت کریں گے، لیکن ہمارا انالیسس بھی یہی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیں تو اس کے بعد انہی دو اسمبلیوں کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں تو ہم وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ان الیکشن کو لڑنے کی ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے، تو اس لیے ہمیں ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ جی توڑ دیں۔ تو اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر الیکشن اگر ہوتے ہیں جو کہ پھر وہی ایک واحد راستہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور پنجاب میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شکست دیں گے، اور اکثریت جو ہے پنجاب میں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری ہوگی۔ رانا صاحب، وسیم بادامی سینئر اینکر پرسن ساتھ ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وسیم، آپ سن سکتے ہیں تو آپ سوال کر لیجیے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ جی بادامی صاحب وعلیکم السلام۔ اچھا رانا صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر بات چیت صحیح طریقے سے آگے بڑھتی ہے، اگر خان صاحب بھی یعنی جو آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ نہ کریں کہ پہلے ہم سے کہیں کہ الیکشن کی تاریخ دو پھر بیٹھیں، اس طرح تو بات کی ہو سکتی گن پوائنٹ پہ، اگر وہ اس شرط کے بغیر بیٹھتے ہیں تو پھر مل بیٹھ کے یہ ممکن ہے کہ الیکشن یعنی ان کی خواہش سے 2-3 مہینے لیٹ، آپ کی خواہش سے 2-3 مہینے پہلے اس کا انعقاد ہو جائے پاکستان میں، یا آپ کا موقف یہ ہے کہ ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے لیکن عام انتخابات تو قبل از وقت ہو ہی نہیں سکتے، اس پہ بات کی ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں ان کا موقف یہ ہوگا جب بھی کبھی اگر بات ہوتی ہے کہ جی فوری کروائیں، ہمارا موقف ہوگا کہ جی یہ وقت پہ ہوں گے۔ صحیح۔ تو جب سیاسی جماعتیں یا سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں اور راستے جو ہے وہ نکلتے ہیں، راستے بنتے ہیں پھر۔ تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ
پی ڈی ایم میں بھی اختلاف رائے رہا ہے تمام ایشوز کے اوپر، اور جب آپس میں بیٹھ کے آرگومنٹس ہوئے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو گنجائش دی جاتی ہے، نکل بھی سکتا ہے، ہاں پھر راستہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے آپ تو خود خان صاحب جو ہیں وہ آج تک تو ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اب اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اگر وہ مر نہ جائیں، کہیں اللہ ان کو زندگی دے، تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن رانا صاحب اللہ آپ کو بھی زندگی دے، آپ نے کہا ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں ہی کہ اگر یہ پنجاب اور کے پی کے کا ہاؤس تحلیل کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی، پھر الیکشن ہوگا۔ تو اب وہ تحلیل کر رہے ہیں تو بس آپ کروائیں، پھر آپ کا اپنا بیان تو یہی تھا نا، بھی کہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، الیکشن تو بالکل ہوگا، اور ہمیں کئی پہلوؤں سے جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کا اور کے پی کے کا۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی وہ تو ہونے سے روکنا شاید آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا نا۔ میں تو ان بیانات کی بات کر رہا ہوں جب مریم نواز شریف صاحبہ تک نے کہا کہ اگر عمران خان کو جنرل الیکشن چاہیے پاکستان میں تو کرے پنجاب اور کے پی کے ڈیزالو ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہم نہیں ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بلوچستان کے ہمارے الائیز ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہے ہمارے راستے میں، پیپلز پارٹی سندھ میں ارلی الیکشن تو کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے پہلے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن ہو سکے، اور شاید اس وقت جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت سیلاب کی صورتحال وہ نہیں تھی جو بعد میں سامنے آئی اور بعد میں جو تباہی ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال بیان آپ نے اتحادیوں سے مشورہ کیے بغیر دے دیا تھا، وہ مجبور ہو گیا۔ نہیں اس وقت تو صورتحال تھی نہیں نا، اس وقت تو سیلاب تھا نہیں۔ یہ سیلاب سے جو تباہی آئی ہے یہ تو بعد کی بات ہے نا، اس کو تو کسی نے بھی پہلے فورسیک نہیں کیا تھا۔ جی جی رانا ثناء اللہ صاحب، تو ویسے ہمیں اگر بتا دیں آپ اس آفر کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس آفر کو دیکھتے کیسے ہیں، کیا اس پر آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جو 2-3 مین میجر پارٹیز ہیں وہ آپس میں کنسلٹیشن کے بغیر تو جواب دینے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی پارٹی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ان کو دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں پرائم منسٹر صاحب مشورہ کریں گے زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، خالد مقبول صاحب سے، خالد مکسی صاحب سے، اختر جان بینگل صاحب سے، جو باقی ہمارے دوست ہیں، تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے شرطیں رکھی تھی نا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دیں پہلے تو پھر مذاکرات، تو اس پہ تو پی ڈی ایم کا بڑا واضح جواب تھا کہ اگر ڈیٹ ہی آپ کو دے دی تو پھر مذاکرات کس بات کی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ بیٹھیں اور تاریخ طے کر لیتے ہیں، تو یہ آفر اب ذرا سی اس میں اللہ ان کو زندگی دے، وہ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو اب اللہ ان کو زندگی دے، وہ کہیں ساتھ آپ کی مشکل بھی تو آسان ہو رہی ہے، جیسے حکومت کے جو حالیہ بیانات ہیں رانا کی طرف نہ چلے جائیں، تو ساتھ اگر بیٹھیں گے تو پھر تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اسمبلیاں تحلیل ہونا آپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے رانا صاحب، آپ لوگ تو یہ تک سوچ رہے ہیں کہ ہم ان موجودہ اسمبلیوں کی مدت بھی بڑھا دیں، انتخابات آگے بڑھا دیں، تو ایسے میں یہ آفر تو آپ کو سوٹ نہیں کرتی؟ نہیں، ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ ہمیں پنجاب اسمبلی کا الیکشن اگر ہم وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے لڑیں تو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس سے سمجھیں کہ آپ ویلکم کر رہے ہیں ایک طریقے سے اس آفر کو؟ نہیں، ہم جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو ویلکم نہیں کرتے، ہم اسے غیر جمہوری عمل سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ باقی اگر وہ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں تو اس کا حتمی فیصلہ تو خیر پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے یا ہماری پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کے ہمیشہ حق میں رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنے اور سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کے اوپر جو ہے وہ یقین کیا ہے۔
ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے.